وہ 3 سال کا ڈپلوما ہے. ڈپلوما ان یہ ہے الیکٹرانکس اور انسٹرومنٹیشن. ڈپلوما ان الیکٹرانکس اینڈ انسٹرومنٹیشن یا انسٹرومنٹیشن. ٹھیک ہے, الیکٹرانکس یا انسٹرومنٹیشن. اس میں 3 سال کا ڈپلوما کریں گے. تو سمپلی جب وہ ڈپلوما کر لیتے ہیں تو کسی بھی ادارے میں مشینوں کے ساتھ وہ کام کر لیتے ہیں. تو اس کے بعد پھر ان کو یہ 1 سال کا ڈپلوما کروایا جاتا ہے پیمز میں. صحیح. تو ٹیسٹ اور انٹرویو سمپلی ہوتا ہے, اور میٹرک کے بعد جیسے میں نے بتایا تھا کہ وہ پہلا ڈپلوما ہوتا ہے. تو اس کی ایڈمیشن فیس ہے 1000, اور سیکیورٹی جو ریفنڈیبل ہوتی ہے 1000 ہے, اور منتھلی فیس جو ہے اس کی 500 روپے ہے. اور یہ جو ہے ایفیلیٹڈ ہوتا ہے پنجاب ٹیکنیکل بورڈ آف ایجوکیشن کے ساتھ. بالکل صحیح. اور ویب سائٹ ان کی ہے www.pims.gov.pk, جہاں سے آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں. یہ جو پہلا ڈپلوما ہے, ڈپلوما آف الیکٹرانکس اور انسٹرومنٹیشن, جی جی, یہ ایف ایس سی کے بعد ہوگا, میٹرک کے بعد. میٹرک کے بعد. ہاں جی. سو بیسک ریکوائرمنٹ جن لوگوں کی میٹرک تک ایجوکیشن ہو, لڑکیاں بھی آ سکتی ہیں اس فیلڈ میں؟ آ سکتی ہیں, لیکن زیادہ تر لڑکے آتے ہیں. چونکہ یہ ہے کہ اب پتہ نہیں اب وہ زیادہ مشینوں کے ساتھ توڑ پھوڑ کاموں سے دلچسپی ہے, وہ زیادہ لڑکوں کو ہوتی ہے. ہنس کیوں رہے ہیں آپ اس بات میں؟ اصل میں کچھ دوسرے طرح کے پھوڑ کاموں سے ان کو دلچسپی نہیں ہوتی. صحیح. اچھا جی, دوسرا کون سا ادارہ ہے؟ دوسرا یہ ہے رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کا کالج ہے, اسلامک انٹرنیشنل انجینئرنگ کالج راولپنڈی میں. یہ بی ایس سی ڈگری کرواتے ہیں. اصل میں ابھی یہ ہے کہ ان کا ابھی فارمولیٹ ہو رہا ہے, کریکولم بن چکا ہے. 2 months ود ان 2 months جو ہے ان کی جو کچھ فارمیلٹیز ہیں وہ پوری ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ یہ ایفیلیٹ ہو جائیں گے پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل کے ساتھ. اور ابھی انہوں نے کیونکہ ایڈورٹیزمنٹ وغیرہ نہیں کیے, یہ ہم ان کی دے رہے ہیں انفارمیشن کہ یہ انجینئرنگ ان بایو میڈیکل کروا رہے ہیں. اس سے پہلے یہ کروانا شروع کریں گے. الیکٹریکل انجینئرنگ کے ساتھ بایو میڈیکل کو شامل کرتے تھے. پھر ان کو یہ پتہ چلا کہ باہر ریکگنائز نہیں ہے, بایو میڈیکل انجینئرنگ ایک علیحدہ فیلڈ ہی ہے. تو اس لیے یہ اب کروانا شروع کریں. 4 years کا کروائیں گے, 8 semesters ہوگا, اور ایف ایس سی پری انجینئرنگ ہی ریکوائرمنٹ ہے, اور ابو 60% ان کی منیمم ہاں جی مارکس ریکوائرڈ ہے. www.riu.edu.pk اگر آپ انفارمیشن لینا چاہیں اس کورس سے متعلق تو یہ آپ کو اس ویب سائٹ پہ مل جائے گی. فیس جو ہے وہ 50 to 60 کے درمیان ہے, پر سیمسٹر 60,000. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ ڈگری اگر لے لی جائے تو یہ ڈگری لے کر باہر اگر اپلائی کریں تو اس میں زیادہ اسکوپ, باہر بھی بہت اسکوپ ہے. ہاں جی, باہر بھی بہت اسکوپ ہے, اور ہمارے ہاں ملک میں تو ہے ہی ہے. ابھی شروع ہو رہا ہے. جی ہاں بالکل. اچھا, اس کے بعد ہے نیکسٹ اس کے بعد یہ ہے سر سید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کراچی. یہ بی ایس ڈگری دیتی ہے بایو میڈیکل انجینئرنگ میں, اور یہ 4 سال کا کورس ہے. اس کے لیے جو ایلیجیبلٹی ہے وہ ایف ایس سی ہے پری انجینئرنگ, اور جس میں منیمم 55% مارکس چاہیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ٹیسٹ اور انٹرویو کی بنیاد پہ داخلہ ہوتا ہے. فی جو ہے پہلے سال کی ہے وہ 99,200 ہے, جس میں ایڈمیشن فیس اور باقی چیزیں شامل ہوتی ہیں. اس کے بعد پر ایئر 81,000 اس کی فیس ہے. صحیح. تو اور ویب سائٹ ہے www.ssuet.edu.pk, جہاں سے آپ اس بارے میں انفارمیشن لے سکتے ہیں. جی ہاں. اس کے ساتھ ایک اور ہے تعمیر ملت انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی, رتوال میں ابھی یہ بن رہا ہے. کہاں پہ؟ رتوال میں. رتوال یہ کہاں ہے؟ یہ فتح جنگ, تحصیل فتح جنگ میں. اچھا. تو یہ ابھی اگلے سال سے یہ اس میں شروع کر رہے ہیں ڈپلوما. یہ 1 سال کا ہی ہوگا. اسی طرح سے جیسے ریکوائرمنٹ پہلے بتائی تھی کہ آپ جن لوگوں نے وہ ڈپلوما کیا ہوگا 3 سال کا انسٹرومنٹیشن اینڈ انسٹرومنٹیشن. ہاں جی, اس میں تو اس کی جو ایڈمیشن فیس ہے وہ 5,000 ہے. وہ اس میں یہاں پہ نہیں آ رہا, میں آپ کو ویسے پڑھ کے بتا رہا ہوں. ایڈمیشن فی 5,000 ہے, اور منتھلی فیس 2,000, اور لائبریری اینڈ لیب سیکورٹی جو ہے وہ 1,000, اور لیب فی منتھلی جو ہے وہ 500 پر منتھ ہے. اس کا فون نمبر میں بتا دیتا ہوں. اس کا 057 کوڈ ہے, اور 2744,158 2744,158 اس کا نمبر ہے. اور تقریباً اگلے سال سے یہ اس کی کلاسز شروع کر دیں گے. بالکل صحیح. سو یہ وہ تمام جگہیں ہیں جہاں سے کہ یہ کورس ان کا اسکوپ ابھی کیونکہ ہمارے پاس جیسے اب 1-2 ہی انسٹیٹیوٹس ہیں جہاں پہ یہ کروایا جا رہا ہے, تو یہ ایسا لگے گا انیشلی کہ جیسے اس میں کوئی اسکوپ زیادہ نہیں ہے. اصل میں بات یہ کہ اویئرنیس زیادہ نہیں ہے. اب آہستہ آہستہ اس میں بڑھ رہا ہے. جس چیز کا اسکوپ اس وقت وقتی طور پہ نہ ہو, اس کا آنے والے دنوں میں اسکوپ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. بالکل ہاں جی. تو اس میں لوگ بھی آئیں گے ابھی کیونکہ کم ہے, مگر آنے چاہیے لوگ اس میں,
اور آگے بات یہ ہے کہ نوکریاں ہیں کیا ان کی کھپت ہے, ان کو ریکوائرڈ ہیں یہ لوگ اس طرح سے فیلڈ میں؟ اب کیونکہ ہاسپٹلس وغیرہ میں کیونکہ یہ نہیں ہے, یہ ڈپارٹمنٹس بن رہے ہیں اور شاید بنے اب آگے, تو پھر ان کی لازمی پھر ضرورت بھی ہوگی. ٹیکنیشینس کی تو ہے ہی, انجینئرس کی بھی آہستہ آہستہ بڑھے گی, پھر باہر ان کا اسکوپ بہت زیادہ ہے. اس کی بہت زیادہ ضرورت مجھے اس لیے لگتی ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ بہت سارے ہاسپٹلز میں ایسی کروڑوں کی, لاکھوں کی اور بعض اوقات اس طرح کی بہت قیمتی مشینیں ہوتی ہیں جو صرف اس لیے پڑی بیکار ہو جاتی ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ان کو استعمال کیسے کرنا ہے, یا یہ نہیں پتا ہوتا کہ ان میں چھوٹا سا جو نقص آیا ہے وہ صحیح کیسے ہوگا. بالکل ایگزیکٹلی میں یہی بات کرنے لگا تھا. اخبارات میں ایسی خبریں آتی رہتی ہیں, فلاں ہاسپٹل میں اتنے کروڑ کی مشینری بنائی گئی اور استعمال ہی نہیں ہوئی اس میں. اس طرح سے جو حلیمہ بھی بات کر رہی تھی نا, ابھی ایک تو چونکہ کہ یہ ہے کہ یہ فیلڈ اس طرح سے نیا ہے, نئی نئی اسپیشلٹیز سامنے آ رہی ہیں, لیکن اب دیکھیں نا کہ کون سا ہاسپٹل ہے جس میں مشینری یہ استعمال نہیں ہو رہی. اب پھر یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ لوگ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے چلا تو رہے ہیں, لیکن وہ کوئی پروفیشنل انداز تو نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں آپ کے لیے ایک اپرچونٹی ہوتی ہے کہ ابھی بہت زیادہ روم موجود ہے, جو لوگ پراپرلی ٹرینڈ ہو کے آ جائیں گے تو ان کو وہ ہاتھوں ہاتھ لیں گے. ابھی آپ دیکھ لینا جن لوگوں نے بایو میڈیکل انجینئرنگ نہیں کی ہوتی وہ سمپلی جو الیکٹریکل انجینئرنگ کر کے آنے والوں کو خود تھوڑی سی ٹریننگ دے کے ساتھ چلا کے وہ اس طرح سے بھی اپنا کام چلا رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ ضرورت تو بہرحال ہے اس میں. بالکل ہے. بہت دفعہ اکثر سننے کو ملا ہے وینٹیلیٹر کام نہیں کر رہا تھا, اچانک مریض کو شفٹ کرنا پڑا ایمبولینس پہ. وہ ایک انتہائی کروشل مومنٹس اور وہ لمحات ہوتے ہیں جو اس طرح کی لاپرواہی یا غفلت کہ نہیں جہاں پہ ہونی چاہیے. اور یہ بڑا افسوسناک ہے کہ اگر ہاسپٹلز ایگزسٹ کرتے ہیں اور ان کے ہاں اتنی مشینری موجود ہونے کے باوجود ان کی مناسب نگہداشت کا یا مناسب لک آفٹر کا بندوبست نہیں, اس لیے کہ مشین کا تو آپ کو نہیں پتا کس وقت اس میں کوئی مسئلہ آ جائے. صحیح. اور ابھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہاسپٹلز میں کوئی پرابلم ہوتا ہے تو ظاہر ہے یہی لوگ بایو میڈیکل انجینئرز ٹیکنیشین وہی آ کے اس کو ٹھیک کرتے ہیں, اور وہ بھی ظاہر ہے یہیں پہ رہتے ہیں, کسی نہ کسی ادارے کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اسکوپ تو بہرحال اس کا اس حوالے سے ہے. گریٹ. کچھ اور بتانا چاہ رہی ہیں؟ ہاں جی, ان کا جو رول کہاں کہاں پہ یہ ہو سکتا ہے پلے کر سکتے ہیں. ہاسپٹلس تو ہیں ہی, پھر اس کے علاوہ یہ یونیورسٹیز میں جو ہے ریسرچ اور ٹیچنگ کی طرف ڈیفینیٹلی جہاں جہاں کورسز کرائے جا رہے ہیں وہاں پہ انہیں انسٹرکٹر ضرور چاہیے ہوں گے پڑھانے. اور نئی نئی ضروریات سامنے آ رہی ہوتی ہیں, ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ اب ہمیں اس طرح کی چیز چاہیے, تو اپنی کچھ نہ کچھ اس کے اندر چینجز کر کے تو وہ اس طرح کی کام کرتے ہیں. جہاں پہ یہ میڈیکل اکوپمنٹ جہاں پہ سپلائی کیا جاتا ہے وہاں پہ ایز ٹیکنیکل ایڈوائزرز, کیونکہ یہاں پہ پاکستان میں تو یہی ہے کہ ہاسپٹلس میں کیونکہ یہ ڈپارٹمنٹ نہیں ہے تو وہی لوگ, انہی کو کال کیا جاتا ہے, انہی کے تھرو جو ہے یہ سارے کام کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ لیبس اور ہاسپٹل سے وہ لوگ بڑے اچھی سیلریز پہ اٹھا لیتے ہیں اگر کسی کو پتہ چلے کہ کسی کو اچھی نو ہاؤ ہے تو ظاہر ہے وہ تو اب سروسز فراہم کر رہے ہوتے ہیں مختلف ہاسپٹل. صحیح. سرجیکل اکوپمنٹ مینوفیکچررز وہاں پہ بھی ان کا کام ہو سکتا ہے, اور لیبز اور ڈائگنوسٹک سینٹرز میں تو ہے ہی. بالکل صحیح. تھینک یو ویری مچ. آپ کے توسط سے ہمیں مختلف رخ اور اینگل جاننے کو ملتے ہیں, اور یقینی طور پر جب کریئر پلان کر رہے ہوں ہم لوگ تو ہمیں ان چیزوں کے گرد ضرور کرنا چاہیے. میں بار بار کہتی ہوں جو اسکل اورینٹیڈ ہو, جہاں پر ہمارے ہاتھ میں ایک ہنر آتا ہو. ہنر ایک ایسی چیز ہے کہ جو کبھی بھی بے قدر نہیں ہوتا, اور ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو ہمیشہ ایک ایسی طاقت دیتا ہے, آپ اپنا روزگار تو کما ہی سکتے ہیں کیونکہ آپ کے ہاتھ میں ہنر کی طاقت ہوتی ہے. تو بہت شکریہ. بہت شکریہ جی آپ کا. آپ اتنا اچھا مطلب ہمیں ایک موقع دے رہی ہیں کہ ہم لوگوں تک یہ مختلف اینگل سے چیزوں کو پہنچا رہے ہیں. وہی بات جو ہم نے شروع سے بھی کی اور بعد میں بھی کہہ رہے ہیں کہ ذرا مختلف اینگل سے چیزوں کو دیکھنا شروع کریں گے تو ہمارے سامنے بہت سارے راستے بہت سارے, اور ہمیں ضرورت بھی ہے وہاں لوگوں کی. خالی بی اے ایم اے اور اس طرح سے کر کے ایک لگی بندی جو ہمارے پاس فیلڈز ہیں ان میں جانے کی بجائے یہ ان میں تھرل بھی ہے, ایڈونچر بھی ہے, فن بھی ہے, ایکسائٹمنٹ بھی ہے, اور بہت کچھ ایسا ہے جہاں پہ آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں بہت سارے لوگوں کی زندگی میں. تھینک یو سو مچ. ویلکم. رکیں گے, لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور کچن میں کافی دیر سے کھٹ پٹ جاری ہے تو چل کے دیکھتے ہیں